ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ دنیا میں کسی سے پیار کیا جاتا ہے، محبت کی جاتی ہے، تو عموماً اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو جس سے محبت کی جا رہی ہے، جس سے عشق کیا جا رہا ہے، وہ بڑا باکمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ اسپیشلٹی ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا کیئرنگ ہوتا ہے، بڑا خیال کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، بندے کو اس سے پیار ہو جاتا ہے جو کسی پر احسانات کرے۔ اور ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا حسین ہوتا ہے۔ انشاءاللہ باقی دو چیزوں پر بھی بات کریں گے کہ باکمال اور اسپیشل کوئی ہو اور اس سے اگر پیار کیا جائے، یا کسی کوئی بڑے احسانات ہو تو اس سے پیار کیا جائے۔ لیکن اس وقت جو کلام پڑھا جا رہا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین کون ہے؟ بلکہ حسن مکمل جب ہوتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چومتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر لکھا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا، بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے چرچے ہیں عالم میں۔ ہمارے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا دیدار جب کیا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ ہیں کہ وہ نبی پاک کے دیدار کے تمنائی ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار، نبی پاک کے عشق میں ڈوب کر اے کاش ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول داخل ہو جائے، ہم بھی سچے عاشق بن جائیں۔ زبانی دعویٰ تو زمانہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کلام میں اگر کچھ کھونے کی کوشش کریں گے، کچھ یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبنے کی کوشش کریں گے تو مزید انشاءاللہ لطف دوبالا ہو جائے گا۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یہ حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث قدسی کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے نہ پیدا فرماتا، کہ زمین و آسمان نہ بناتا، یہ تارے اور یہ آسمان نہ بنایا جاتا، یعنی یہ کونین جو بنایا گیا ہے یہ میرے آقا کی خاطر بنایا گیا ہے۔ اور میرے آقا کیوں تشریف لائے ہیں؟ وہ ہم سب کے لیے تشریف لائے ہیں، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ یعنی دو خوبصورت باتوں کو کتنے پیارے انداز میں جمع کیا گیا ہے کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سبحان اللہ۔ کونین بنائے گئے
سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے اور طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، ایسا تجھے خالق نے اور اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا، کیا بات ہے، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، نے ہی اسے مت لائے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر کی خوبصورتی دیکھیں، یہ شاعری کی اصطلاحات ہیں مقطع اور مطلع، یہ خاندان اعلیٰ حضرت کی شان ہے، تخیل رضا اور خاندان رضا کی قربان اعلیٰ حضرت کے ہی بھائی ہیں نا، کیسا کمال لکھتے ہیں۔ شاعری میں مقطع کہا جاتا ہے اس شعر کو کہ جو آخر میں کلام کے آخر میں آتا ہے اور شاعر اس میں اپنا نام لکھتا ہے۔ مطلع کہا جاتا ہے پہلے شعر کو۔ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو بزم رسالت، نظم رسالت جو تھی اس کے مقطع ہیں، یعنی آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن آپ ہی کی برکت سے یہ مطلع انوار بن گیا، یہ پوری نظم جو ہے چمکدار ہو گئی۔ تو یہ وہ انداز ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسی خوبصورت نظم ہے کہ جس کے مقطع میرے آقا ہیں، لیکن اصولاً جو ہے نبی پاک کا نور سب سے پہلے تشریف لا چکا تھا، تو میرے آقا مطلع انوار بھی ہیں، اور اس میرے آقا کے مبارک تشریف آوری سے یہ پوری جو نظم رسالت ہے یہ روشن چمکتی ہوئی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اصطلاحات کے ذریعے کیا خوبصورت استعمال اعلیٰ حضرت کے خاندان والے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مت لائے انوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں
تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مختار بنایا. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ پیار ہونے کی، عشق ہونے کی چند وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، بڑا با کمال ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ رب نے خزانوں کی، اپنے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی نبی پاک کو، اور ایسا مالک و مختار فرمائے کہ میرے آقا جس کے بارے میں جو فرما دیں وہی اس کے لیے شریعت بن جاتی ہے، وہی اس کے لیے حکم بن جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو خود فرماتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت اپنے دوسرے اشعار میں کیا خوب لکھتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ اسپیشل آقا ہیں، یہ وہ با کمال آقا ہیں کہ کمال جب بنتا ہے جب نبی پاک کے در کی حاضری دیتا ہے. اب اس توجہ کے ساتھ شعر سنیے کہ رب نے اپنا محبوب بھی بنا دیا، مختار بھی بنا دیا، اور اپنے خزانوں کی چابیاں بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے. میں تو مالک، ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کیونکہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا محبوب کیا مالکو مختار بنایا. محبوب کیا مالکو مختار بنایا. ایسا تجھے خالق نے اور عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری. سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا. آج بھی مدینہ منورہ میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. دنیا بھر کے سلاطین، دنیا بھر کے بادشاہ جب بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں تو وہ شعر اعلیٰ حضرت کا حقیقی معنوں میں سمجھ آتا ہے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ. عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، اور سرکار بنایا تمہیں،
سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں، اور گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، اور اپنے لیے تیرا گلے رخسار بنایا، اپنے لیے تیرا گلے رخسار بنایا، ایسا تجھے خالق نے، اور ہر بات بدامالیوں سے، ہر بات بدامالیوں سے میں ہر بات بدامالیوں سے میں بگاڑی، ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، میرے پیارے اسلامی بھائی، ایسا تجھے خالق نے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکم میں کمی، مہنگے ہو کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، آقا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے، بناتے یہ ہے رنگے بے رنگوں کا پردہ، دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے۔ ارے تیسری جو بات ہے نا کہ بندہ اس سے پیار کرتا ہے جس کے احسانات ہوں۔ ارے میرے آقا کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، ہم نے کتنی نافرمانیاں کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ کتنے فرامین کو ہم نے چھوڑا، مگر یہ وہ آقا ہیں جو دنیا میں تشریف لائے، اس گناہ گار امت کو یاد رکھا۔ معراج کی شب رب کریم کی بارگاہ میں گئے، ہم گناہ گاروں کو نہ بھولے، جب دنیا سے پردہ فرمایا قبر انور میں تشریف لے گئے، امتی امتی کی صدائیں ہیں۔ قیامت کے دن فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہ بیٹھوں گا، انبیاء کے لیے نور کے ممبر بنائے جائیں گے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، فرماتے ہیں میں اپنے اس وقت تک ممبر پر اپنی جگہ پر نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا اس خوف سے کہ کہیں میرا رب مجھے جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ ارے ایسے آقا جو ہماری بگڑی بنانے کی فکر رکھے، اور ہم ہیں کہ اپنی بات بگاڑتے رہیں، بدعمالیاں کرتے رہیں، آقا کی نافرمانی کرتے رہیں، ان کی سنتوں سے دور رہتے رہیں۔ ارے دنیا میں بھی جو ہمارے ساتھ ایک بار اچھا کر لے، مجھ سے نمک حلالی کرتے ہیں،
اس کو برا نہ لگے اس کا خیال کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے ان اعمال سے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا. سنیے اس شعر کو پھر کہ ہر بات بدعمالیوں سے میں نے ہر بگاڑی. بات بدعمالیوں سے میں آقا ہر بار بنایا. تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے طلبگار. آقا تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے طلبگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا. اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. ہر بات بدعمالیوں سے میں مجھ میں تو ایسی بات نہیں. ارے میرے اعمال کا بدلہ، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا، میں تو چلا جاتا، میں تو جاتا. مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی. اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا. اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا. ایسا تجھے خالق نے آقا للہ کرم میرے بھی ویرانۂ دل پر. یا رسول اللہ صدیق اکبر کا واسطہ آج ہمارے دلوں پر، ان ویران دلوں پر، آقا دنیا کی محبت میں گرفتار دلوں پر یہ دل دنیا پر شیدا ہو گئے. آقا آج آپ کے عاشق اکبر کا تذکرہ ہے، ہمارے دلوں پر بھی نگاہ فرما دیجیے. للہ کرم میرے بھی ویرانۂ دل
میرے مدنی آجا چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی پھوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں للہ کرم میرے پیر ویران آئے دل پر کہ صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا صحرا کو تیرے حسن نے گلزار بنایا ایسا تجھے خالق نے ان کے لب رنگی کی ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا یوسف کو تیرا